جی پہلے تو میں آپ سے بھی پوچھنے کی یہ میرا ایک سوال بھی تھا کہ جب ہم آج کے دور میں گلوبلی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ہم پھر کہیں نہ کبھی یہ ٹرمز آئی جاتی ہیں کہ یہ لبرل مسلم ہے، یہ ماڈرن مسلم ہے، یہ بیکورڈ، یا جس کو آج ٹریڈیشنل مسلم کو تو بیکورڈ مسلم کہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ٹرمز ہیں؟ ایز ان ہمیں اپنی دیز آر آپ کو لگتا ہے یہ ایک کہیں نہ کہیں سیگریگیشن ہو گیا ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیے، سیگریگیشن کسی بھی معاشرے اور کمیونٹی میں وہ ایک فطری چیز ہے. آپ سیگریگیشن کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ ٹرمز یوز نہ کریں، کوئی دوسری ٹرمز یوز خود بخود ہونے لگیں گی. اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ بیماریاں ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں یا نہیں. مثلا کیا لبرلزم ہمارے یہاں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے یہاں فیمنزم پایا جاتا ہے یا نہیں؟ ٹرانسجینڈرزم ہمارے یہاں ہے کہ نہیں؟ یہ آئیڈیالوجیز اس وقت یورپ میں یورپین آئیڈیالوجیز ہیں، یہیں سے نکلی ہیں. تو یورپ میں تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے اس طرح کے لوگ. جب یہ تقسیم یورپ میں موجود ہے، یہ تقسیم ویسٹ میں موجود ہے یا امریکہ میں موجود ہے کہ یہاں لبرل لوگ بھی ہیں اور پھر کنزرویٹو بھی ہیں گوروں میں، اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی یہ تقسیم ہے اور اس کا وجود ہے. چونکہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں ایسی ہے کہ جو لبرلزم والی آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کرتی ہے، یا وہ فیمنسٹ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، خصوصاً خواتین. تو جب یہ ہے تو فیمنسٹ مسلم کہا جائے گا، لبرل مسلم کہا جائے گا، پھر ٹریڈیشنل مسلم ان کے مقابلے میں کہا جائے گا، کنزرویٹو مسلم کہا جائے گا. یہ ڈریگیٹوری ٹرمز نہیں ہیں، یہ کسی فکر کو اور اس فکر سے وابستہ افراد کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. ڈیریگیٹری نہیں ہے یہ، بس اگر کوئی سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ آپ کی فکر اگر کوئی ٹرم ڈریگیٹوری ہو تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ ہی کہ یہ بیکورڈ ہے، تو یہ بیکورڈنس یہ ڈریگیٹوری ٹرم ہے. اس سے بچنا چاہیے، چونکہ بیکورڈنس کوئی چیز نہیں ہوتی. مطلب آپ اپنے آپ کو پروگریسو مان رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ پروگریسو. ایک ٹرکش رائٹر ہیں، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو، ان کا نام ہے مصطفیٰ اکیول. وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، ری اوپننگ آف مسلم مائنڈز. اور جتنی مجھے جب میں نے اس کتاب کو خود پڑھنے کی کوشش کی، جو ان کا ایونچولی سینٹرل آرگومنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیلجکس کے بعد، یعنی کہ آپ مان لیں 10th یا 11th سینچری کے بعد، کیا ہوتا ہے کہ جو اسکالرلی کلاس ہوتا ہے، جو جورسٹ یا جو اپنی بک میں تو اس کو ٹرم ایز اے ملا کلاس کہتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں پاور ہولڈ کرنے لگتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہماری ہسٹری تھی، وہاں پہ ہمیشہ پاور بیلنس تھا رولر میں اور اسکالرلی کلاس میں. لیکن اس میں کیا ہو، کیونکہ وہ خود پاور ہولڈ کرنے لگے، جو پورا کا پورا پاور بیلنس تھا اسلامک سوسائٹیز میں، وہ اوپر سے دھراشائی ہو گیا. اور اس کی وجہ سے پھر یہ گیپس آنے لگی ایجوکیشن میں، یا ایون مطلب یہ ایسے وہ دکھاتے ہیں اپنا، ان کا ایک آرگومنٹ ہے. اس سے آپ کتنا اگری کرتے ہیں؟ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اکا دکا کہیں واقعات میں ادھر ادھر کونے خدرے میں کسی اسلامی ورلڈ بہت بڑا ہے، کہیں ایسا ہوا ہو. لیکن یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ علماء یا جو مسلم اسکالرشپ ہے وہ پولیٹیکل گیلریز کو کنٹرول کر رہی تھی. ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ خود ہی بن جاتے نا. یعنی علماء خود ہی اگر اتنا کنٹرولنگ تھے وہ، تو وہ ان لوگوں کو ہٹا کر کے جو بادشاہ تھے یا سلطان تھے یا خلفاء تھے، ان کو ہٹا کے خود ہی وہ قانون نافذ کرنے والے بن جاتے، خود ہی وہ سلطان بن جاتے، خود ہی وہ رولر بن جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. رہی یہ بات کہ کیا وہ سینٹرز آف پاور کے قریب تھے یا نہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں. خلافت بنو امیہ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ خلیفہ اپنے ارد گرد علماء کو نہیں رکھتا تھا؟ بڑے بڑے تابعین خلفاء کے پاس جاتے تھے، ان کو مشورہ دیتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو کہ خلفاء بنو امیہ میں ایک عظیم الشان خلیفہ گزرے ہیں، تو وہ اکثر و بیشتر ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، عمرو بن حزم سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور بھی بڑے بڑے. اسی طریقے سے خلفاء خلافت عباسیہ میں ہارون الرشید امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، امام محمد سے، تو یہ حضرات، امام مالک سے. تو یہ حضرات ہمیشہ سینٹرز آف پاور کے اس معنی گر قریب رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو خود پاور کی بھوک تھی، بلکہ اس معنی گر قریب رہے ہیں کہ
یہ ضرورت تھی پاور کی، یہ ضرورت تھی خلافت کی، یہ ضرورت تھی حکومت کی کہ وہ علماء سے مشورہ کرتی رہے، تو علماء نے ہمیشہ ان کو مشورہ دیا اور اس مشورے کی بنیاد پر حکومتیں چلی ہیں۔ تو اگر مان لیجئے کوئی خرابی 11ویں یا 12ویں صدی میں آنی تھی علماء کے مشورے کی وجہ سے، تو وہ خرابی تو پھر پہلے ہی آ جانی چاہیے تھی۔ اسلامی سویلائزیشن کبھی ترقی کرتی ہی نہ، چونکہ علماء تو ہمیشہ انوالو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں اس آرگومنٹ کو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ جی بالکل، لیکن مفتی صاحب اگر آپ دیکھیں نا اس ٹائم لائن، ایک ایسا ایونٹ ہے جو بار بار میں نے دیکھا ہے کہ جب میں چھوٹا بھی تھا میں نے اس ایونٹ کو بار بار سنا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بہت ایز اے سویلائزیشن، ایٹ لیسٹ عثمانیہ سویلائزیشن، مسلم سویلائزیشن، اس میں بہت وقت لگاتے ہیں پرنٹنگ پریس کو یوز کرنے میں۔ یہ مس انڈرسٹوڈ کوئی ایونٹ، اس کو بار بالکل ہے کیا اس کی ریالٹی؟ بالکل مس انڈرسٹوڈ ایونٹ ہے، اور یہی وہ ایونٹ ہے جو بار بار جو لبرل رائٹرز ہیں وہ اٹھا کر لے کر آتے ہیں کہ بھئی پرنٹنگ پریس پہ فتویٰ آ گیا تھا اور فلاں فلاں۔ یہ اتنی بڑی مت ہے کہ جس کو بہت سے لوگوں نے بس ویسے ہی کاپی پیسٹ کر دیا ہے۔ پرنٹنگ پریس جب خلافت عثمانیہ میں آئی ترکی میں، تو اس وقت جو فتویٰ دیا گیا تھا وہ ریلیجس کتابوں اور قرآن کریم کی پرنٹنگ کے لیے دیا گیا تھا کہ آپ اس پریس سے، پرنٹنگ پریس سے ریلیجس کتابیں اور قرآن کریم نہ شائع کریں، نہ طباعت کریں۔ اس کی وجہ تھی، اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ٹریڈیشنلی جو طریقہ تھا مدرسوں میں تعلیم کا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ مان لیجئے کتاب پڑھنا چاہتا تھا تو اس کو وہ کتاب لکھنی پڑتی تھی، تو لکھنے سے وہ کتاب خود بخود یاد ہو جاتی تھی، آدھا مطالعہ، آدھا تو اس کو وہی سمجھ میں آ گیا، باقی استاد نے سمجھا دیا، تو وہ اس کی ایک پرسنلائزڈ کاپی ہو جاتی تھی۔ تو اگر مان لیجئے یہ کتابیں چھپ جاتی یا قرآن کریم یاد کرنے کا ہمیشہ سے طریقہ، آج بھی الجیریا میں، آج بھی ویسٹ افریقہ میں یہی طریقہ ہے کہ آپ بچے قرآن لکھ کر یاد کرتے ہیں، تو قرآن اگر چھپ جاتا تو بچے پھر قرآن لکھ کر یاد نہ کرتے، ان کے پاس چھپا ہوا قرآن ہوتا تو ویسے وہ یاد کرتے۔ تو اس کی وجہ سے ان علماء کے نزدیک یہ ایک غلط اسٹریٹجی تھی تعلیمی اعتبار سے۔ باقی جن کتابوں کے اوپر ترقی کا دار و مدار ہے، جو سائنسی کتابیں ہیں، میتھ کی کتابیں ہیں، لینگویج کی کتابیں ہیں، ادب، آرٹ، کلچر، ان کی کتابیں، اس کے بارے میں کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا، اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں دین سے، تو ترقی تو ان کتابوں سے ہونی تھی نا، وہ کتابیں تو چھپ رہی تھیں۔ بالکل، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایون جب میں نے لٹریچر خود سٹارٹ نہیں کیا پڑھنا، میں نے دیکھا بار بار اس ایونٹ کو، اتنی 10 سال میں نے دیکھا ہوگا اس ایونٹ کو بار بار ریپیٹڈلی بکس کے تھرو، الگ الگ ویڈیوز میں، ایز این ایک کلاس کے خلاف۔ اچھا، پھر علماء کے اوپر الزام لگانے کے لیے ایک اور قصہ بھی گڑھا جاتا ہے کہ جی مائک کے بارے میں بڑی دیر میں فیصلہ کیا ہے نا، یا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا کہ مائک کے بارے میں تو بھائی مائک کے بارے میں جو فیصلہ دیر میں ہوا ہے وہ اس پر ہوا ہے کہ مسجد میں مائک کا استعمال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس کا دنیا کی ترقی سے کیا لینا دینا؟ یہ تو نہیں کہا کہ خبردار مائک میں تقریر نہ کرنا، مائک میں آواز نہ نکل جائے تمہاری، یہ تو نہیں ہوا نا۔ مسجد میں مائک لگا کر ہم نماز پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے، اس پر چند سال غور ہوا۔ اس کا آپ اس بنیاد پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امت پیچھے چلے گئی؟ اگر امت کو نماز پڑھنے سے ہی آگے جانا تھا تو ہر لبرل کو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، پھر تبھی تو جائیں گے آگے۔ یہ بہت اچھا آرگومنٹ ہے یار، یہ کافی اچھا آرگومنٹ ہے ایکچولی۔